اطمینان سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ مجھے بتائیے، وہ لوگ آپ میں جو بچے ہیں یا بوڑھے ہیں یا جوان ہیں جو آج بہت اچھی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، آپ کو اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسی شام آئی ہے آپ کے گھر پہ کہ آپ گھر پہنچے ہوں اور آپ نے جا کے دوڑ کے اپنے ابو جان کو گلے لگایا ہو اور کہا ہو کہ ابو یار مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے؟ کوئی وقت آپ کے پاس آیا ہو ایسا کہ آپ نے کہا ہو کہ ابو میں آپ سے بہت سی باتیں کروں گا آج، یا چھوڑو اگر والد چلے گئے دنیا سے، کبھی وقت آیا کہ آپ کسی شام سب یار دوستوں کو چھوڑ گئے ہوں اور آپ کا دل چاہو کہ یار میں اس بندے کے پاس جانا ہے جس نے اپنی ہڈیاں گلا کے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں اچھا کاروباری ہوں، اور پھر آپ اپنے باپ کی قبر پہ گئے ہوں اور اکیلے بیٹھ کے کچھ باتیں اپنے والد سے کی ہوں؟ کبھی ایسا وقت آیا آپ کی زندگی میں؟ اپنے دل سے پوچھے نا کہ کبھی کسی شام آپ نے اپنی والدہ کے پاس بیٹھ گئے ہوں، آپ اپنی بیوی کے پاس نہ گئے ہوں اس رات، اور اماں کو کہا ہو اماں ابو نہیں ہے، ہم دونوں بہت سی باتیں کریں گے آج، میں آپ کی خدمت کے لیے ہوں، تو میں آپ کا نوکر ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا نا کندھے جھکا کے ماں باپ کے آگے جایا کرو، کہا نا اللہ نے قرآن میں۔ کبھی ماں کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اچھے لوگ ہیں، کبھی کوئی ایسا دوست آپ کا بڑا پریشان ہو، بیماری میں ہو، دکھ میں ہو، درد میں ہو، آپ سارے کام چھوڑ کے اس کے پاس گئے ہو، یار میں تیرے ساتھ ہوں، تو گھبراتا کیوں ہے؟ کبھی آپ نے اس کو چھاتی سے لگایا ہو کہ میں تیرے ساتھ ہوں؟ کبھی آپ کی زندگی میں ایسا وقت آیا ہے؟ اس کو بھی چھوڑو، کبھی آپ نے کسی غریب کا ہاتھ پکڑا ہو سڑک پہ اور کہا ہو چل یار آج تو ہم اچھے ہوٹل میں کھانا کھلائیں گے، اپنے ساتھ بٹھا کے کھلائیں گے؟ کبھی ایسا وقت آیا آپ کی زندگی میں؟ پوچھو نا، اس دل سے پوچھو، یہ جھوٹ نہیں بولے گا آپ کے ساتھ۔ کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آیا ہو، آپ رستے میں چلتے رک گئے ہوں اور ایک پتھر سڑک پہ پڑا ہو، آپ نے سوچا کہ میں اگر ہٹا دوں گا تو کوئی اور بائک والا نہیں گرے گا، کسی کی ہیڈ انجری نہیں ہوگی، میں اس کو اس لیے ہٹاتا ہوں کہ میرے نبی کا حکم ہے؟ آپ نے کبھی کوئی ایسی نیکی کمائی ہو؟ پوچھو اپنے آپ سے۔ کبھی کسی رات آپ مسجد میں پہنچے ہوں اور آپ نے پھر بیت الخلاؤں کی صفائی کر دی ہو؟ کوئی رات ایسی گزری آپ کی زندگی میں؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ اچھے انسان ہیں، آپ تو کہتے ہیں کہ میں سوشل بندہ ہوں بہت۔ لوگوں کو چھوڑو، باتیں کرنی آسان ہے، پرسنل لائف کا بتاؤ، اپنا بتاؤ کہ آپ نے اب تک کیا کیا انسانوں کے لیے۔ جو آئیڈیل ہیں وہ تو ہیں ہی، مولانا غلام بستانوی صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ، وہ آئیڈیل اپنی جگہ ہے، وہ کر کے دکھا کے آپ بتاؤ آپ نے اپنی جگہ کیا کیا ہے۔ تو کوئی چھوٹا سا ایک کام اپنے دل کو ہی بتاؤ نا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، یہ دل آپ سے جھوٹ نہیں بولے گا۔ اگر خدا کی قسم آپ نے آج تک کچھ ایسا نہیں کیا تو رسول اللہ نے کہا ہے کہ تم مفسر ہو سکتے ہو، محدث بن سکتے ہو، بلینئر بن سکتے ہو، آفیسر بن سکتے ہو، بڑے عہدے پر بیٹھ سکتے ہو، وزیر بن سکتے ہو، دولت مند ہو سکتے ہو، حسین ہو سکتے ہو، اچھے مقرر ہو سکتے ہو، لیکن اگر تمہارے دل میں کسی دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کے تکلیف نہیں ہوتی، کسی دوسرے کے آنسوؤں کو دیکھ کے آپ کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے، تو پھر آپ ایک اچھے انسان نہیں ہو سکتے۔ اچھا انسان بننا ہے، بنیں گے انشاءاللہ۔ یہ مدرسہ کیوں کھولا ہے پتہ ہے؟ میرا ایمان یہ ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں جو اس مدرسے سے اچھا کھانا نہ کھلا دے۔ پوری دنیا کے مدرسے کے مولوی مل کے بھی نا ایک ماں کے ہاتھ کا سواد نہیں دے سکتے، لیکن آپ کے بچے ہم یہاں اس لیے رکھتے ہیں، ہمارا ان کو مقصد صرف پڑھانا نہیں ہے، ان کو ایک اچھا انسان بنانا ہے، ان کے دل میں درد پیدا کرنا ہے، ان کے دل میں ماں باپ کی اہمیت۔ میں پنجاب میں رہتا ہوں، اکثر پنجابی میں اپنے ہندو سکھ دوستوں کو کہتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہیں، اور میں ٹھیک ہے بچوں کو کانوینٹ اسکول میں پڑھا رہے ہو، خدا کے لیے ان کو اپنا دھرم پڑھاؤ تھوڑا۔ جو بندہ اپنے بچوں کو اپنا دھرم نہیں پڑھائے گا، مذہب نہیں بنائے گا، مذہب نہیں پڑھائے گا، تو اس کا بڑھاپا اولڈ ہوم میں گزرنے والا ہے۔ یہ مسلمانوں کے بڈھے بڈھیاں ڈنڈا لیے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں،
اور ان کی डांट खा रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि बचपन से मदरसे में मौलवी ने ये समझा दिया कि अम्मी अब्बू राज़ी हैं तो अल्लाह राज़ी है, अगर अम्मी अब्बू नाराज़ हो गए तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। अंग्रेज़ी पढ़ाने वाले ये तो बता सकते हैं कि आप कितने रुपए की नौकरी करोगे, ये बता सकते हैं कि आप किस कंपनी में कितने का पैकेज ले सकते हो, ये बता सकते हैं कि किस ओहदे पे जाके रिटायरमेंट में कितने करोड़ रुपया मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि हलाल का खाना किस तरह है, हराम का खाना किस तरह है, बहन की इज़्ज़त क्या है, भाई कौन होता है, पड़ोसी के दुख दर्द में कैसे खड़ा होना है। अगर ये सब कुछ अपने बच्चों को समझाना है तो उनको अपना मजहब आपको पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। गैर मुस्लिम दोस्तों को भी कहता हूँ और मौलवी हजरात भी सुन ले, हिंदुस्तान का नौजवान आलिम हमारे कायद बैठे मौलाना हुज़ैफा साहब, इनसे गुजारिश भी करने लगा हूँ, वैसे ही इस काम को कर रहे हैं। जब इस्लाम दुनिया में आया तो जब 300-400 साल हो गए ना हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बाद, तो जो नई सल्तनतें आईं तो उनमें सब मौलवी सिर जोड़ के बैठ गए कि अरबी जहाँ तक पहुँचनी थी पहुँची, आगे वालों को कैसे समझाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते हैं। तो उन्होंने फटाफट क्या किया, अरबी के मतन को एक तरफ रखा बड़े बड़े हरफ में, उसका तर्जुमा फ़ारसी में कर दिया। किस में कर दिया जी? अब जब फ़ारसी में तर्जुमा किया, बेइंतहा इस्लाम की स्पीड आगे बढ़ गई। अब क्या हो गया, अब वो फ़ारसी में तर्जुमा किए को 1000 साल गुजर गए, हम अभी तक गुलिस्ता बोस्ता हमदे बारी पढ़ा रहे हैं। जबकि अब जिस तरह हमारे अकाबरीन ने अरबी के साथ फ़ारसी जोड़ी थी, अब हमको अरबी के साथ अंग्रेज़ी, अरबी के साथ मराठी, अरबी के साथ उर्दू, अरबी के साथ हिंदी, अरबी के साथ अपनी मादरी ज़ुबान को जोड़ना है, ताकि ये मसला नहीं है कि सारी दुनिया मुसलमान हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि जिनको आपके मुतालिक कोई गलत फहमी हो गई है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये समझते हैं कि इस्लाम में जिहाद सिर्फ लोगों को मारने के लिए है, जिनको हम ये बता ही नहीं सके कि ये लोगों की इज़्ज़त बचाने के लिए था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जिनको ये समझा दिया कि मुसलमानों के अंदर बहुत सी खराबियाँ, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी ने अपना एक सिलेबस बना लिया, अगर हम इस्लाम की ट्रांसलेशन मादरी ज़ुबान में करेंगे तो जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। उस गलतफहमी को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी मादरी ज़ुबान में लोगों से बात करें, हम अपनी मादरी ज़ुबान में इस्लाम की आयात का तर्जुमा करें, ताकि लोगों को बता सकें कि इस्लाम में जितने भी शोबे हैं उनका आखिर का निचोड़ मोहब्बत है, इस्लाम में जितने भी काम हैं उनका आखिर का निचोड़ भाईचारा है, इस्लाम में जितने भी काम हैं उनका आखिर का निचोड़ हमदर्दी है। जब तक आप ये तब्दीली नहीं लाएंगे, उस वक्त तक अगली दुनिया को हम अपना पैगाम समझाने से कासिर हैं।